آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا انتظار کئی ایپیسوڈ سے کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف ہارون کی انٹری نے زوار اور پارس کی محبت کو سب سے بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، تو دوسری طرف بہزاد صاحب نے بھی آخرکار شاہین اور آفتاب کی اصلیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ اب کھیل بدل چکا ہے، کیونکہ اب ہر کردار کو اپنے فیصلوں کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سوال صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹے گا کس کا دل، پارس کا، زوار کا، ریشم کا، یا پھر خود بہزاد صاحب کا؟ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہارون کی، جس کا انتظار کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ آخرکار ہارون زوار کے گاؤں پہنچ جاتا ہے تاکہ پارس سے ملاقات کر سکے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ زوار کے گھر والے اس کا اتنا شاندار استقبال کرتے ہیں جیسے وہ پہلے ہی اس خاندان کا حصہ بن چکا ہو۔ اصل بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب بہزاد صاحب پہلے ہی اعجاز بخت کو یہ ذمہ داری دے چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہارون کو اچھی طرح پرکھیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پارس کا فیصلہ جلد بازی میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ہو۔ اعجاز بخت بھی بہزاد سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ صرف وہی فیصلہ کریں گے جو پارس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ادھر ہارون تو پورے اعتماد کے ساتھ سب سے مل رہا ہوتا ہے، لیکن پارس کی کیفیت بالکل مختلف ہے۔ وہ خاموش ضرور ہے، مگر اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں۔ دوسری طرف زوار بھی ہر لمحہ خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ وہ ہارون کو پارس کے قریب دیکھ رہا ہے، لیکن اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ میرے خیال میں یہی زوار کے کردار کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ وہ محبت تو کرتا ہے، مگر اسے بچانے کے لیے قدم نہیں اٹھاتا۔ اس کے بعد ایک ایسا منظر آنے والا ہے جو شاید پوری کہانی کا رخ بدل دے۔ اعجاز بخت ہارون سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم، شخصیت، خاندان اور مستقبل کے منصوبے جاننے کے بعد وہ کافی متاثر ہو جاتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہارون واقعی ایک سلجھا ہوا، ذمہ دار اور پڑھا لکھا لڑکا ہے، جو ہر لحاظ سے پارس کے لیے مناسب ہو سکتا ہے۔ اور پھر اچانک اعجاز بخت سب کے سامنے وہ رسم ادا کر دیتے ہیں جس کی کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ وہ ہارون کو چاندی کی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب رشتہ پکا کیا جاتا ہے تو لڑکے کو چاندی کی انگوٹھی دی جاتی ہے، جبکہ لڑکی کو چاندی کا کڑا پہنایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پارس کو بھی چاندی کا کڑا پہنا دیتے ہیں۔ یہ منظر شاید سب سے زیادہ زوار کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ وہ خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہ جاتا ہے، نہ احتجاج کر سکتا ہے، نہ انکار، نہ اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ رد عمل پارس کا ہوگا۔ وہ سیدھا زوار کی طرف غصے سے دیکھتی ہے، جیسے اس کی خاموشی کا سارا الزام اس پر ڈال رہی ہو۔ شاید پارس کے دل میں یہی چل رہا ہوگا کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر آج تک ایک بار بھی میرے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ یہاں میں پارس کی ناراضگی کو غلط نہیں کہوں گی، کیونکہ محبت صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں، کبھی کبھی اسے بچانے کے لیے ہمت بھی دکھانی پڑتی ہے، اور یہی ہمت ابھی تک زوار نہیں دکھا سکا۔ اس کے بعد پارس خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ سلیمہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور بہت پیار سے پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے؟ پارس بھی آخر اپنے دل کا درد نکال ہی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے چاچی، آخر اتنی جلدی کیا تھی؟ ابھی رشتہ پکا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلیمہ بڑے سکون سے اسے سمجھاتی ہے کہ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ایک اچھے گھر میں چلی جائے، اور ہارون میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک اچھے شوہر میں ہونی چاہیے۔ وہ تعلیم یافتہ ہے، کامیاب بھی، سمجھدار بھی، اور ہر لحاظ سے پارس کے قابل بھی۔ لیکن سلیمہ یہ نہیں جانتی کہ پارس کے دل میں اب کسی اور کے لیے جگہ بن چکی ہے۔ پارس چاہ کر بھی انہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا دل تو پہلے ہی زوار کے نام ہو چکا ہے۔ ادھر زوار کی بے بسی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگلے دن جب وہ پارس کو تنہا اور اداس کھڑا دیکھتا ہے تو شاید پہلی مرتبہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کم از کم پارس سے بات تو کرنی چاہیے۔
شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو خود انکار کر دو۔ شاید وہ یہ بھی کہنا چاہتا ہو کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ لیکن جیسے ہی وہ پارس کے قریب جانے لگتا ہے، پارس صرف انگلی کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا کہہ دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی ہوتا ہے، شکوہ بھی، اور ٹوٹا ہوا اعتماد بھی۔ پارس زوار کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہتی ہے، اب آگے مت آنا۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر کہتی ہے، اب میرے لیے بھی وہی برداشت کرو جو میں اتنے دنوں سے برداشت کر رہی ہوں۔ شاید پارس یہ جان بوجھ کر رہی ہے تاکہ زوال کی خاموش محبت آخر کار زبان پر آ جائے۔ ادھر شہر میں بہزاد صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب شاہین اور آفتاب کے ساتھ مزید نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اگرچہ بہزاد صاحب شاہین اور آفتاب کی ساری باتیں سننے کے بعد خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن گھر کی ملازمہ بتا دیتی ہے کہ وہ آئے تھے۔ یہ سنتے ہی شاہین اور آفتاب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ شاہین فوراً آفتاب سے کہتی ہے کہ اپنے ماموں کو فون کرو اور باتوں ہی باتوں میں اندازہ لگاؤ کہ کہیں انہوں نے یہ سب کچھ سن تو نہیں لیا۔ آفتاب جیسے ہی بہزاد صاحب کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ماموں کل سے میں بھی آفس جوائن کر لیتا ہوں، تو بہزاد صاحب کا جواب دونوں کے لیے بجلی بن کر گرتا ہے۔ وہ نہایت ٹھنڈے مگر دو ٹوک لہجے میں کہتے ہیں، تمہیں آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر آفتاب بولتا ہے، کیوں ماموں؟ تب بہزاد صاحب وہ جملہ کہتے ہیں جو شاید آفتاب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میری عزت نہیں کرتے، تم صرف میری دولت اور اختیار کی عزت کرتے ہو۔ یہ سن کر شاہین کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ اسے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی نے سب کچھ سن لیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آفتاب شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا بدتمیزی پر اتر آتا ہے۔ وہ بولتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی مجھے نہیں، اس 2 کوڑی کے نوکر زوار کو اپنے بیٹے کی جگہ دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں بہزاد صاحب پہلی مرتبہ آفتاب کو اس کی حیثیت یاد دلائیں گے۔ ممکن ہے وہ صاف الفاظ میں کہیں، زوار میرا نوکر نہیں، میرے لیے بیٹے سے کم بھی نہیں۔ عزت انسان اپنے کردار سے کماتا ہے، رشتے یا دولت سے نہیں۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو آفتاب کے لیے اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہوگی۔ ادھر گاؤں میں بھی حالات بدلنے والے ہیں۔ ہارون اب واپسی کی تیاری کر رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے رات کے کھانے پر سب اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ کھانے کے بعد جب قہوہ پیش کیا جاتا ہے تو ہارون مسکراتے ہوئے پارس سے کہتا ہے، یہ قہوہ بہت مزیدار ہے، شادی کے بعد تم بھی یہ بنانا سیکھ لینا، میں روز پیا کروں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی زوار کے دل پر جیسے وار ہوتا ہے۔ وہ اپنی کیفیت چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر صاف لکھا ہوتا ہے کہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا۔ پارس بھی ہارون کی بات سن کر خوش نہیں ہوتی۔ اس کے چہرے سے واضح لگتا ہے کہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر رہی۔ میرے خیال میں اعجاز بخت بھی یہ سب غور سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب شاید انہیں پہلی مرتبہ احساس ہو کہ صرف زوار ہی نہیں، پارس بھی اس محبت میں گرفتار ہے۔ دوسری طرف ریشم بھی اب پہلے والی ریشم نہیں رہی۔ وہ ایک ایک لمحہ یاد کر رہی ہے کہ زوار نے ہمیشہ پارس کو اس پر ترجیح دی۔ پہلی ملاقات میں بھی اسے منگیتر نہیں بلکہ صرف کزن کہا۔ یہ سب سوچ کر شاید پہلی مرتبہ ریشم کے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہو کہ اگر شوہر کی محبت ہی نصیب نہ ہو تو ایسی شادی کا آخر کیا فائدہ؟ ممکن ہے آنے والے ایپیسوڈ میں ریشم خود اس رشتے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لے، کیونکہ زبردستی کی شادی کبھی کسی کو خوشی نہیں دے سکتی۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ہارون واقعی پارس کی زندگی کا نیا ساتھی بنے گا، یا صرف زوار کو اس کی محبت کا احساس دلانے آیا ہے؟ کیا اعجاز بخت آخرکار اپنے وعدے کو ترجیح دیں گے یا اپنے بیٹے کی خوشی کو؟ اور سب سے بڑھ کر بہزاد صاحب شاہین اور آفتاب کو ان کی لالچ کی کیا سزا دیں گے؟ ایک بات تو اب تقریباً طے لگ رہی ہے کہ کہانی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور آنے والی ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جو کئی رشتوں کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔